عزیزان گرامی وقار، میں یہاں قربانیوں کا ذکر کر رہا ہوں. پہلے میں یہ عرض کر دوں قربانی کس لیے اور اصل قربانی ہے کیا چیز. ایک جانور خریدنا، بکرا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، یا کوئی جس کی شریعت نے حکم دی ہے، ان جانوروں کو لانا اپنے پیسوں سے اور اس کو قربان کر دینا اور اس کے گوشت کو بانٹ دینا، خود کھا لینا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، اسی کا معنی قربانی. ہم اس ظاہری معنی تک ہی محدود ہیں. در حقیقت یہ قربانی ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتی ہے، بہت بڑی ہمیں عبرت سکھاتی ہے. قربانی جان دینے کو کہتے ہیں، نثار ہونے کو کہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان لوگوں کو اس بات کا اچھا احساس ہوگا جو اپنے گھر میں جانور پال کر کے قربانی کرتے ہیں. پہلے یہ رواج نہیں تھا. جیسے آج منڈی میں، مارکیٹ میں بھیڑ لگ جاتی ہے، عید کے 1 دن 2 دن پہلے جانور خرید کر لائے جاتے ہیں اور کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ ذبح ہو کر چلے گئے. لیکن پہلے حکم یہ تھا کہ جانور پہلے سے خریدا ہوا ہو اور اپنے گھر میں پلا ہوا ہو، آپ نے صبح شام اس کو کھلایا ہو اور اس کی تھوڑا سا پرورش کی ہو، نہلایا دھلایا ہو، اسے چرایا ہو. آپ نے اس کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ جس وقت اسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے درد آپ کو ہونے لگے گا. اس کو میں نے کھلایا تھا، اس کو میں نے پلایا تھا، اس کو کہاں کہاں چرایا تھا. یہ پالنے کا جو حکم تھا وہ اس لیے تھا کہ تمہیں احساس تو ہو کہ تم اپنی چیز کو ذبح کر رہے ہو، اپنی پالی ہوئی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہو. ویسے باہر کی چیز پر جا کر چھری چلا دینے میں کبھی احساس نہیں ہوتا. یہی درس قربانی ہمیں دیا کرتی ہے کہ اے عزیز، ہر سال تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا جو مطالبہ فرمایا، تو اپنے پالے ہوئے جانور کی قربانی نہیں دیتا. ذرا یاد کر کے وہ صحابہ کی عظمت کیا تھی جنہوں نے بیٹوں کو قربان کر دیا دین متین کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک خاتون سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 جوان بیٹوں کو لے کر کے آئیں، 27-26 سال کی عمر کے، اور جنگ قادسیہ میں بھیج دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ وہ عورت ہے جن کا مرثیہ عرب میں مشہور تھا. مرثیہ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر رو رو کر کے اشعار سنانا. شیعہ لوگ یہ کرتے ہیں، ماتم کرنا، رونا اور سب کو رلانا. اسلام میں یہ اس طرح کا سوگ جائز نہیں. یہ خنسا عرب کی ایسی عورت تھی کہ ان کے بھائی کا قتل ہو گیا تھا جاہلیت کے زمانے میں، تو اپنے اشعار سے پورے عرب کو 1 سال تک رلایا تھا. 1 سال تک رلایا تھا اپنے بھائی کی موت پر. پھر جب وہ اسلام لے آئیں اور صحابیت کا درجہ پا گئیں، جنگ قادسیہ میں اپنے 2 جوان بیٹوں کو بھیجتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اس جہاد سے واپسی کے بعد حضرت خنسا کو خبر دی گئی کہ تمہارے دونوں جوان بیٹے شہید ہو چکے، کچھ نہیں ہے. تو پورے عرب میں ایک ہلچل تھی. اب چلو خنسا سے سنتے ہیں کہ وہ کیا مرثیہ پڑھتی ہیں. جب اپنے بھائی کا قتل ہوا تھا تو 1 سال تک رلایا تھا پورے عرب کو، اب بیٹوں کا قتل ہوا ہے تو کتنا رلائے گی. بھیڑ جمع ہوئی. بہت سارے لوگ خنسا کے شعر و شاعری سننے کا شوق رکھتے تھے. جب لوگ آئے اور پوچھے کہ خنسا، تمہارے 2 جوان بیٹوں کی موت ہو گئی جنگ قادسیہ میں، تم کیا مرثیہ سناتی ہو؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہوتی، سنو مجھ سے مرثیہ سننا چاہتے ہو؟ میں اپنے بیٹوں کی موت پر یہ سناتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. بس یہی میرا مرثیہ ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ مائیں کیسی تھیں؟ ایک جنگ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
غالباً یہ غزوہ احد میں خاتون مدینے کی دوڑی دوڑی چلی جا رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جنگ میں نڈھال ہو گئے تھے. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور افواہ بھی یہ پھیلا دی گئی تھی کہ حضور کا قتل ہو گیا معاذ اللہ. تو مدینے کی ایک خاتون بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. وہ جنگ ختم ہو گئی تھی, صحابہ لوٹ رہے تھے تو کسی صحابی نے دیکھا اس عورت کو سرپٹ دوڑتے ہوئے, تو وہ خاتون بیچ میں رک جاتی ہیں. تو صحابی نے اسے ان عورت سے کو خبر دی کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں اور پوچھتی ہیں, آگے بڑھ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا تمہارا ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے. پھر آگے بڑھتی ہیں, کسی نے آپ کے شوہر کے انتقال کی خبر دی. وہ جھلا کر کہتی ہیں سب میرے گھر والوں کے موت کی خبر دے رہے ہو, ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ سلامت ہیں یا نہیں, میں انہیں دیکھنے کے لیے نکلی ہوں. اللہ اکبر. یہ قربانیاں تھیں جو ان کی, انہیں اپنے گھر کے اس طرح لٹ جانے کا کبھی غم نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہ دوڑی چلی آئی. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ لیتی ہیں, سجدہ شکر بجا لاتی ہیں اور اس کے بعد اجازت چاہتی ہیں کہ آقا کیا میں اپنے بیٹے کی میت دیکھ سکتی ہوں, میدان میں جو لاشیں پڑے ہوئے ہیں میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ تیرے بیٹے کا آخری دیدار کر لے, نماز جنازہ ہونی ہے اور ابھی قبر میں دفن کرنا ہے. وہ خاتون لاشیں ڈھونڈتے ہوئے آئی, صحابیہ تھی. بہت ساری لاشوں کو پلٹنے کے بعد ایک جوان بیٹا پڑا ہوا تھا. وہ قریب میں آتی ہیں, ماتھے کو بوسہ دیتی ہیں اور پلٹ کر کے دیکھتی ہیں, جبہ اٹھا کر کے پیٹھ کو چیک کرتی ہیں, ہاتھ پھیرا کر. صحابہ کہتے ہیں کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہیں صحابیہ ہیں. بات در حقیقت یہ تھی کہ جب یہ گھر سے نکل رہا تھا میں نے اسے ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی تھی, اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کبھی نہیں جانا, اور یاد رکھو کفار و مشرکین کی طرف سے حملہ ہو گیا اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارے گئے تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی. اس لیے میں نے چیک کیا کہ کہیں میرا بیٹا پیچھے سے زخم کھا کے تو نہیں مرا, لیکن الحمدللہ میرے بیٹے نے سینے پر وار کھائے ہیں, زخم کھائے ہیں, اس لیے میں نے میرے بیٹے کے ماتھے کو بوسہ دیا. سلام ہے ان خواتین پر جنہوں نے قربانیوں کی حد کر دی. عزیزان گرامی, جانور کا کاٹ دینا یہ کوئی اہم کام نہیں لگتا ہمیں, وہ اس لیے بھی کہ ہم اپنے پیسوں سے خرید کر کے لائے اور ذبح کر دیے, پھر اگلے سال کی تیاری میں. قربانی تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عطا کی ہے اسلام کو. اسلام یوں ہی تمہارے پاس برتنوں میں سجا کر کے نہیں لایا گیا ہے, بے انتہا قربانیاں دی گئی ہیں. کیا اس قربانیوں کو آج یاد کیا جاتا ہے؟ یقیناً عید قربان عید الاضحیٰ پہ جانوروں کی قربانی کے مسائل بیان کرنا چاہیے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بیٹے ہی قربان کیے کیا ان کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ آج ان کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کو سولی پر چڑھا کر مسلح کر دیا گیا تھا, ہونٹ الگ کاٹے گئے, ناک الگ کاٹی گئی, کان الگ کاٹے گئے, لیکن وہ اس وقت بھی سولی پر یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے یقیناً اپنے جسموں کی, اپنے مال کی اور اپنے اوقات کی, اپنے اولاد کی قربانیاں دی, تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ بن جاؤں. جب تک تم حضور سے بے انتہا محبت نہیں کرتے اس وقت تک تمہارا ایمان کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ,
اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں جس کے دل میں ان کی محبت نہیں. آج یہ قربانیوں کے تذکرے کے ساتھ میں نے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے چھیڑا کہ دنیا آج پھر تماشا دکھا رہی ہے. جیسے کہ ہالینڈ کی حکومت نے، اس سے قبل بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، نیدرلینڈ کی حکومت یا پھر وہاں کے کارندوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون بنانے کا مقابلہ شروع کیا ہے. پوری دنیا کو انہوں نے دعوت بھیجی ہے، جتنے آرٹسٹ ہیں کارٹون بنانے والے سب ہالینڈ آ جائیں. ان کا ویزا فری ہے، ان کا اکوموڈیشن وہاں پر فری رکھا گیا ہے تاکہ وہ وہاں رہیں اور اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح کا وہ خاکہ کارٹون نکال سکتے نکالے. آج دنیا پوری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلا جاتا ہے بار بار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مسلمان قربانی دینا بھول چکے ہیں. یاد رکھو اب تو تمہاری قربانیوں پر بھی پابندیاں شروع ہو چکی. وجہ کیا ہے؟ ہم جب اپنی قربانی نہیں دے سکتے تو ہمارے تمام مشاعر پر ایک کے بعد دیگرے قربانیاں شروع ہو جائیں، پابندیاں شروع ہو جائیں گی. ہر چیز پر پابندی شروع ہوگی. عزیزان گرامی وقار، مجھے بات یاد آتی ہے پابندی لگانے والوں کے. آج جس طرح سے ہمارے لیے معاملات یہاں پر سخت سے سخت تر کر دیے گئے، ہندوستان کے امن کو خراب کر دیا گیا، یہاں کے پیسفل ماحول کو پورا اکارت کر دیا گیا چند شریر لوگوں کی وجہ سے. کیا قربانی یہ آج کل سے ہو رہی ہے؟ 14 صدیاں گزر گئی، اللہ کی بارگاہ میں یہ مسلمان اپنی قربانی کا ہدیہ پیش کرتے آئے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں. اور قربانی کا تصور ہر مذہب میں ہے، ہر دین میں ہے. ہندوؤں میں بھی قربانی ہوتی ہے، وہ اگرچہ اس کا نام کچھ دوسرا رکھتے ہوں. کرسچنوں میں ہے اور یہودیوں میں ہے، ان کے ہاں بلی چڑھانے کا تصور ہے. اور ہر مذہب میں قربانی کا تصور ضرور ہے، لیکن ظلم کا نشانہ صرف مسلمان کیوں بنتا ہے؟ آج ہمارے ہی جذبات اور ہمارے مشاعر کے ساتھ کیوں کھیلا جاتا ہے؟ میاں آج تو گوشت لے کر جانے والے کی ہتیا کر دی جاتی ہے، مار مار کر کے اسے قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اس کا دوش کیا، اس کا جرم کیا ہے؟ صرف وہ گوشت لے کر کے جا رہا ہے. یہ تک تحقیق نہیں کی کس کا گوشت لے کے جا رہا ہے، مار دیا لوگوں نے. یہ چلتا رہے گا ابھی ماحول. میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری چیزیں ہم نے خود اپنے اعمال سے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہم مرے ہوئے ہیں اور مار لو. جو انسان کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ آلریڈی مرا ہوا ہوتا ہے. جو اپنا ڈیفینس کر نہیں سکتا اسے مرا ہوا ہی تصور کیا جاتا ہے. آج ہم نے اپنے مشاعر اور اپنے تمام دین کے تشخصات کا مذاق خود سے اڑایا ہے. کیا آج قربانی کی تمام وہ عظمتیں ہم نے باقی رکھی؟ قربانی جس انداز سے ہونی تھی، تمہارا سر جس طرح ندامت سے جھک جاتا، بکرے کے کٹ جانے کے بعد تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے، یہ تمام چیزیں تو ہم نے برقرار رکھی نہیں. اس لیے ہماری عبادتوں کا اب مذاق اڑایا جانے لگا. مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ اسی طرح ایران کے بڑے بادشاہوں نے یا مکہ کے سرداروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے حالات دیکھنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ. کیوں ہمارے اندر اس کا ڈر پیدا ہوتا جا رہا ہے؟ محمد اور ان کے ساتھی ہیں کتنے، مال کتنا ہے ان کے پاس، ہتھیار کتنے ہیں، وہ ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں آج بڑی بڑی سلطنتوں کو. ایک شخص آیا، عروہ بن مسعود ثقفی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، مغرب کی اذان ہو رہی تھی. صحابہ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آ رہے تھے اور اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ جمع ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیچ میں اور صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली फरमाए तो भी सहाबा में कोई अपना दामन नीचे किया हुआ है, कोई हाथ नीचे किया हुआ है, और उसके बाद वो पानी को लेकर सहाबा अपने चेहरों पर मल लेते और अपने जिस्म पर लगा लेते। उरवा बिन मसूद सख्फी देख करके वापस पहुंचता है, कहा उस मोहम्मद से लड़ने का इरादा छोड़ दो। कहा क्या बहुत हथियार है? कहा नहीं, ऐसे दीवाने हैं उनके पास कि उनके वजू का कतरा जमीन पर गिरने नहीं देते, खून कब गिरने देंगे। यहां पर सोच बदल दी थी सहाबा ने, उनका खौफ और बढ़ता चला गया था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक वाकया ऐसे भी पेश आया, एक कौम के साथ जिहाद था, सहाबा सुन्नत की बड़ी पाबंदी करते, सुबह सुबह मुकाबला होना था। वो एक देहाती कौम थी, जैसे गांव वालों का एक मजमा था, उनसे जिहाद सहाबा इकराम, क्योंकि उनकी तरफ से बड़ी तकलीफें थी। सुबह उठे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, तारीख में यह भी मिलता है कि सारे मिसवाक करने लग गए। मिसवाक दरख्त की एक जड़ या एक छोटी सी काड़ी होती है, उसे चबाकर नरम करते हैं और फिर दांतों की घिसाई हो, सफाई हो, बस इतनी सी बात थी। उनके लिए नया काम था ये, सामने वालों के लिए। वो खौफ से अपने पैर पीछे कर लिए, कहा कि ये दरख्तों को कच्चा चबाते फिर हमारा क्या हाल करेंगे। उनकी नजर में ये मिसवाक नहीं था, वो दरख्त खा रहे हैं, लकड़ियां खा रहे हैं। बहरहाल सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपने आमाल से इस्लाम की अजमत को बहुत बुलंदी तक पहुंचाया था, और गैर की हिम्मत ना होती थी कि वो इनके साथ पंजा आजमाई करे या फिर कुरान अजीम या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोस पर कोई उंगली उठा सके। वो सहाबा के आमाल थे, पूरी दुनिया जानती थी कि अगर हम इनके किसी भी तशख्खुस की तरफ उंगली उठाएं तो हमारा हश्र बुरा होगा। लेकिन आज हमने अपने आमाल से वो सब चीजें खत्म कर डाली, हमने खुद तोड़ दिया है। इसलिए दुनिया को बार बार यह मौका मिलता है कि अब इनके दरमियान कुछ भी करो। पहले तो ऐसा होता कि मुझे याद है काफी सालों पहले डेनमार्क की हुकूमत का बड़ा बायकाट चला था, वहां से कुछ कार्टून बनाए गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात मुबारका की, और पूरी दुनिया में एहतजाजात हुए थे, बहुत सख्त तरीन एहतजाजात, जिसमें नुकसान भी काफी हुआ था। डेनमार्क के खिलाफ एक गम और गुस्सा पूरी दुनिया में उठा था। उसके बाद फिर ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिली। होता यह है कि ये बार बार इसको आजमाते रहे। अब तो हालत यह है कि हमारे हिंदुस्तान में ही हर दूसरे तीसरे दिन पर सोशल मीडिया पे किसी दरिंदे को खड़ा कर दिया जाता है, कभी कोई औरत, कभी कोई मर्द नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलमात बके, इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराई करे। हम तो उसको सुन करके फॉरवर्ड कर देते हैं, दूसरे तक पहुंचा देते हैं, मियां तुम भी सुन लो, देखो इस्लाम के बारे में क्या कह रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कह रहा है। हम तो फैला रहे हैं, नश्र कर रहे हैं, इन्हीं तमाम चीजों में हमारी जिंदगी खत्म। अजीजान गिरामी, यही कुर्बानी का तस्वुर इस्लाम ये देना चाहता है कि तुम बकरा काट कर या बैल काट कर या बड़े जानवर को ज़बह करके ये तस्वुर मत कर लेना कि तुमने कुर्बानी कर लिया। कुरान ये कहता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, हरगिज हरगिज, मैं आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, 17वें पारे की आयत, अल्लाह फरमाता है हरगिज हरगिज तुम्हारा न गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, न खून अल्लाह तक पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि तुम्हारे दिलों की पाकीज़ा नीयत अल्लाह तक पहुंचती है। तुम्हारा अमल जो पाकीज़ा अमल है ये रब तक पहुंचता है। गोश्त और खून का माना क्या है? हम यहां पर इसी के लिए अगर कुर्बानी कर रहे हैं कि 2-4 टुकड़े गोश्त मिल जाए, फजूल है कुर्बानी। कुर्बानी का जो हुक्म दिया गया था उसके कई मकासिद हैं। सबसे पहली चीज ये है खुद अपनी कुर्बानी देना भी सीख जाओ। जानवर को ज़बह करके आपने आराम की नींद ले ली, कभी अपनी कुर्बानी का भी सोचो। अपनी कुर्बानियां ये हैं कि अपनी ख्वाहिशात को ज़बह करो। याद है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस वक्त
जमरात को, शैतान को कंकरियां मार रहे थे हज के दौरान। कब का वाकया था ये? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में शैतान वहां आया और बहकाया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश किया, सैयदा हाजरा को बहकाने की कोशिश किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश किया, कुर्बानी से रोक रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे की कुर्बानी करने गए थे और इब्लीस क्या कर रहा था? रोक रहा था। हजरत इब्राहिम से कह रहा था तुम्हारी उम्र 100 साल की हो गई, अब बेटे को कुर्बान करोगे तो कहां दूसरी औलाद होगी? आपने 7 कंकरियां उठाई, मारा। डिफेंस यहां से भी हमें मिलता है। अगर कोई कुर्बानी से रोके तो वो फिर शैतान है और उसका इलाज सिर्फ 7 कंकरियां हैं। बीबी हाजरा को भी रोका, उन्होंने भी कंकरियां मारी, और उसके अलावा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां मारी। अब मैं आपको बताऊं, शैतान तो वहां अपनी शक्ल में आया और मार खाकर चला भी गया, लेकिन वो वाकया वहां रह गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना, दोनों के दरमियान तकरीबन 3000 साल का फासला है। और अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद 1400 साल गुजरने को आए, उस जमरात को, उस जगह को आज भी कंकरियां मारी जाती हैं। लाखों हाजी कंकरी मारते हैं। आज तो इब्लीस नहीं रोक रहा तुम्हें कुर्बानी से वहां पर, फिर क्यों मारते हो कंकरी उसको, उन पत्थरों को? और वहां शैतान दिखता भी नहीं, वो तो पिल्लर हैं, बनाए गए हैं, 3 पिल्लर हैं, उनको कंकरियां मारकर हाजी आते हैं। क्यों मार रहे हो और किसको मार रहे हो? ये हुज्जाज किराम के लिए दर्स भी है, हम इसको बताते भी। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया था, इब्लीस लईन शैतान मरदूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में आया और बहकाने की कोशिश किया, उन्होंने मार दिया, अब तो यहां पर नहीं, हम किसको मारे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर जो इब्लीस है उसे तस्वर करके मारो, तुम्हारे साथ जो शैतान है उसे मारो, तुम्हारा नफ्से अम्मारा, तस्वुर ये करो कि यहां पर नफ्से अम्मारा है, इसे मुझे मारना है। तो मैं बात इस तरफ लेकर चल रहा था कि कुर्बानियों से रोकने वाला जो नफ्स है, हमारा नफ्से अम्मारा, उसे कंकरियां मार करके हाजी को पाक कराया जाता है। और जिस हाजी की कंकरी उस इब्लीस लईन को लगी या उसके नफ्से अम्मारा को लगी, उस हाजी के आते साथ ही शक्ल भी बदल जाती है और उसकी जिंदगी भी बदल जाती है। पहले से उसकी जिंदगी में काफी फर्क आ जाता है। नमाजों की पाबंदी, रोजा, ज़कात, सौम और सलात, सारी चीजें उसके अंदर आ जाती। क्यों? इसलिए कि उसने अपने नफ्स को कंकर से मारकर खत्म किया है। और एक बात ये भी बता दूं, अगर कोई ये कहे एक छोटी सी कंकरी होती, कितनी? काबुली चने के बराबर की एक कंकरी होती। काबुली चना जो होता है उतने मिकदार की एक कंकरी। शैतान है इतना बड़ा और इतनी कंकरी से होता क्या है? अगर मार दिया गया तो क्या उसे लगती भी है, क्या वो मरता भी है या कमजोर होता है? यकीनन मैं तारीख की रोशनी में बताऊं, मिना वो वादी ऐसी है जहां पर छोटी सी भी मार बहुत बड़ी होती है। वादी मुहस्सर एक जगह मिना में ही है जहां अबरहा बादशाह हाथियों का एक लश्कर लेकर काबा ढाने के लिए आया था। वो मिना में ही आकर रुका था। कितने हजार हाथी उसके साथ थे, कितने लश्करी थे। उन हाथियों को लेकर वो खाने काबा पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन वो आगे बढ़ ना सका। अल्लाह ने अबाबील चिड़ियों की फौज भेजी और उन्होंने किससे मारा था? फायरिंग तो नहीं किया था, बम नहीं बरसाए थे। अबाबील चिड़िया बहुत छोटी सी होती है, एक चोंच में कंकरी थी, 2 पैरों में कंकरियां थी, 3 कंकरियां वो चिड़िया ऊपर से छोड़ती थी। एक कंकरी हाथी पर पड़ती तो हाथी का पेट फट जाता और आग लग जाती थी, और 2 कंकरियां अबरहा के लश्करियों पर पड़ते तो वो ऐसे छींतरे उनके उड़ते थे। कुरान में है फजअलहुम कअस्फिम माकूल, अल्लाह ने उन्हें ऐसे कर दिया जैसे किसी मुर्गी को नोच कर खा करके बचा दिया जाता है। उनकी हालत ये हो गई थी। पता ये चला कि मिना की वादी ऐसी है जहां छोटी सी भी कंकरी बहुत आग लगा देती है, बहुत बड़ा उसकी तबाही लाती, बड़ी तबाही लाती।
یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ اس ابلیس لعین کا تصور کر کے جب حاجی چھوٹی کنکری بھی مارتا ہے، اگر اپنے شیطان اور اپنے نفس کو لگ گئی تو جس طرح ابرہہ ہلاک ہوا تھا، ہمارا نفس امارہ بھی ہلاک ہوتا۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر قربانی کرنے سے پہلے یہ حکم دیا گیا۔ حج کے ارکان اور میں قربانی دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں، کنفیوز نہ ہوں۔ حج کے ایام میں حاجی عرفات کا قیام اور مزدلفہ کے وقوف کے بعد صبح کنکریاں مارنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کنکری مارتے ہیں اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ ترتیب دیکھیں، اگر پہلے کسی نے قربانی کر دی بعد میں کنکری مارا تو اس نے واجب چھوڑ دیا۔ ترتیب واجب ہے، پہلے کیا کرنا ہے؟ اسے وہاں پر کنکری مارنا ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اس ترتیب میں کوئی تو حکمت ہوگی، کوئی تو حکمت ہوگی۔ یہی حکمت ہے کہ قربانی کرنے سے تمہیں شیطان روکتا ہے، پہلے شیطان کو مارو پھر قربانی کرو۔ آج عید قربان تمہارے ہاں بھی آنے والی ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، قربانی تم بھی دینے والے ہو، لیکن اس سے قبل شیطان تمہیں روکے گا، اور اس شیطان کو پہلے ذبح کرو، بکرے بعد میں ذبح کرو۔ وہ شیطان ہمارے ساتھ ہے، نفس امارہ، ابلیس لعین۔ اس شیطان کو پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ ہاں، اگر میرے اس بیان کا مقصد کوئی اپنے طور پر لے لے کہ ہم کو شیطان کہا گیا، ان کو شیطان کہا گیا، یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے، اور اپنے لیے جو اچھا سمجھو وہ اپنے لیے تصور کرو۔ یہاں پر ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اپنے نفس امارہ کا ذبح پہلے ہونا چاہیے، تب تم قدرت کے مشاہدات دیکھ سکتے ہو۔ قربانی کا تصور آیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ بات یاد کرو، 3 پارے میں آپ کے اس واقعے کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا سے، اے رب ہمیں دکھا دے، مجھے دکھا دے تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَا، اے رب کیوں نہیں، یقین تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ لوں، جس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ مجھے علم الیقین تو ہے لیکن میں دیکھ کر کے یقین کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لے اور ان کو ذبح کر۔ دیکھ وہاں پر بھی قربانی کا ذکر ہے، 4 پرندے لو اور انہیں ذبح کر۔ ان 4 پرندوں میں ابراہیم علیہ السلام نے جو چنا تھا، ایک مرغے کو، دوسرے کوے کو، تیسرے کبوتر کو، چوتھے مور کو، یہ 4 پرندے آپ نے لیے اور انہیں ذبح کر دیا، مرغا، کوا، کبوتر اور مور، ان 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ پھر پوچھا مولا کیا کروں؟ کہا کہ ان کے پورے جسموں کا کھیما بناؤ، پورا گوشت کھیما بناؤ اور سب گوشت کو مکس کرو، ان کی منڈیاں، ان کے منہ اپنے پاس رکھو، ان کے سر اپنے پاس رکھو، اور گوشت باقی کا پورا جسم کھیما بناؤ اور مکس کرو۔ پورا مکس کیا، پھر اللہ کا حکم ہوا اس کے 4 حصے کرو اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ، دور دور 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ 4 پرندوں کے گوشت مکس کروا کر، پھر 4 حصے کروا کر، سب کا گوشت مکس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اس منزل سے گزار رہا ہے۔ آپ نے 4 پہاڑوں پر وہ گوشت رکھ دیا، پھر اب تعالیٰ نے فرمایا واپس ان سروں کے پاس آؤ، کبوتر کا سر، مرغے کا سر، مور کا سر، کوے کا سر جہاں پر ہے وہاں رک جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوہن، بلاؤ ان کو اللہ کے نام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، یأتینک سعیا، وہ گوشت اڑتا ہوا آسمانوں سے اپنے اپنے جسم سے ملتا رہا اور پورا جسم تیار ہوا اور اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ زندہ ہو گیا۔ 4 پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ،
اے ابراہیم یقین کر لو کہ تمہارا رب اللہ غالب حکمت والا ہے اور ہر ممکن شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب سنیے، سبع سنابل شریف کی روایت ہے، میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی تو کر دی تھی، وہاں پر ذبح کر دیا، کیا دیکھنے کے لیے؟ رب کی قدرت کہ موت کے بعد مولا زندہ کیسے کرتا ہے، مردے کو دوبارہ کیسے اٹھاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں آیا ہے کہ کون سے پرندے لینا ہے، آپ کو مطلق کہا گیا تھا کوئی بھی 4 پرندے لے لو، آپ نے جو چنا، مرغا چنا، کبوتر چنا، کوا چنا اور مور چنا۔ صوفیہ اکرام کی جماعت کے بڑے ہی رہنما میر عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے مرغے کو چنا۔ مرغے کے اندر ایک خراب عادت شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے مرغے کے اندر، اور دوسری چیز کبوتر جس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے، وہ بہت جلدی دوستی کرتا ہے۔ تیسرا کوا جس کے اندر بری عادت لالچ، جتنا بھی دے دو وہ جائے گا نہیں، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، اس کے اندر لالچ ہے۔ چوتھی چیز مور کے اندر اپنی نمائش کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی دکھانے کی عادت، اور ایکٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، مور کبھی کبھار کرتا ہے، ناچ ناچ کر کے اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے۔ لوگ اگر تھوڑے سے جم جائیں دیکھنے کے لیے پورے پر پھیلا ہے، اپنی خوبصورتی دکھانا یہ ایک بڑا گناہ ہے، جس طرح سے وہ مچل مچل کر دکھاتا ہے۔ میر عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 4 پرندوں کی یہ 4 عادتیں انسان کے اندر آ جائے تو یہ خطرناک انسان بنتا ہے۔ شہوت جو مرغے کے اندر ہے، لالچ جو کوے کے اندر ہے، ہر ایک سے دوستی، اچھا نہیں دیکھا برا نہیں دیکھا، یہ بھی بری عادت ہے۔ ہر ایک سے دوستی کر لینا یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اپنی نمائش کرنا یہ بھی بری عادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے لالچ کو ذبح کیا ہے، شہوت کو ذبح کیا ہے، عام دوستی کو ذبح کیا ہے، اور ریاکاری کو ذبح کیا۔ جب ان گناہوں کو ذبح کیا تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار ان کے سامنے فرمایا۔ آج بھی میرے عزیزو، بکرا کٹنے کے وقت تم اپنے اندر کی تمام خصلتوں کو یاد کرو کہ میں اپنے نفس امارہ کی بدکاریوں کو بھی ساتھ ذبح کر رہا ہوں، میری برائیوں کو ساتھ ذبح کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ قرآن میں تمہاری نیتیں اللہ تک پہنچتی ہیں، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، بکرے کا گوشت اور بکرے کا خون اللہ تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری نیتیں، اور ذبح کرنے کے وقت نیت یہ کی کہ میرے اندر یہ بدکاریاں ہیں، میرے اندر یہ فحاشی ہے، میرے اندر بے عیب جانور کی قربانی کرو تاکہ اچھی سواری تمہارے لیے قیامت کے دن ہو جائے۔ اب اندازہ کرو جو تمہاری پل صراط پر سواری بننے والا ہے اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین قربانی کے جانور کا اتنا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے کہ عام جانوروں سے انہیں الگ رکھا جاتا تھا۔ آج بھی یہ ماحول ہے عرب میں کہ اس جانور کے گلے میں الگ سے ایک ہار ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ پہچان میں آئے کہ یہ قربانی والا ہے، اور اس کی الگ سے خاطر تواضع ہوتی ہے، اسے الگ سے عزت دی جاتی، اس کے کھانے الگ ہوتے ہیں، اسے نہلایا بھی جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کا خیال ہے کہ یہ ہماری سواری بننے والا ہے۔ اور میاں ہم نے کیا کیا ہے؟ بکروں کو لا کر لڑائی کرانا، گلی میں تماشے کرانا، ایک بکرے کو دوسرے بکرے کے ساتھ لڑوانا، یہ سخت حرام ہے۔ اور فرمایا گیا یہ جانور تو لڑ لیتا ہے لیکن قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف رب کے حضور مقدمہ کرے گا کہ اے مولا، اس نے تیری بارگاہ میں قربان ہونے کے نام سے خریدا تھا مگر مجھ سے اس نے دنیاوی عیاشیوں کے کام کرایا ہے، اور یہ جانور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا اس کے دوزخ میں جانے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کو ہلکا نہ سمجھو۔ اے ہماری قوم کے نوجوانوں، آج ایک بڑی بلا میں ہم پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جانوروں کی دوڑ لگانا، ریسنگ کروانا، یا ان کو سینگ سے سینگ لڑوانا سخت حرام کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی
اس کے رسولوں کی، اس کے فرشتوں کی، ان لوگوں پر لعنت ہے جو پرندوں کو اڑاتے ہیں، بازی لگاتے ہیں، یا مرغوں کی لڑائی کرتے ہیں، یا بکروں کے جھگڑے لگاتے ہیں۔ اس طرح سے جانوروں کو لڑائی کروانا اور اس پہ پیسے کمانا۔ کچھ لوگ خالص بکرے اس لیے پالتے ہیں لڑوانے کے لیے، ریسنگ والا بکرا الگ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سارے افعال مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کافر و مشرک یہ کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، وہ تمہارا آئیڈیل نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن سے 100 اونٹ لائے گئے تھے۔ یہ قربانی کا جانور اپنے مالک کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور تمہاری یہ سفارش کرے گا قیامت کے دن، اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرو گے، اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کرو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اونٹ آئے، وہ بھی کیسے جانور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 5 اونٹ ہم حضور کے پاس لا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ وہ جانور کیسے تھے؟ ہم تو جانور کو بے عقل سمجھتے ہیں، لیکن وہ جب جانور 5 آتے تو وہ اونٹوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ کوئی اونٹ دھکا دے کر دوسرے اونٹ کو پیچھے کرتا، وہ اونٹ دھکا دے کر اسے پیچھے کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ ہر اونٹ پہلے حضور کے ہاتھ سے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ ہر اونٹ، وہ اپنے مالک کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی فرمائی، 2 جانور ذبح فرمائے، چت کبرے بکرے، یعنی جس میں سفیدی اور کالا پن دونوں ہوتا ہے، اس کو چت کبرا کہتے۔ حدیث پاک میں 2 بکرے ذبح فرمائے۔ پہلی قربانی اپنی طرف سے کی اور دوسرے بکرے کی قربانی اپنی پوری امت کی طرف سے فرمائے، پوری امت کی طرف سے فرمائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں ہمیں بھی شامل فرمایا۔ تو آج جس کی استطاعت ہے وہ قربانیوں میں اگر بڑے کا حصہ لیتا ہے تو ایک حصہ میرے رسول کے نام سے ضرور لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی وہ قربانی کرے۔ اب یہاں پر میں یہ بتاتا ہوں، حضور کا نام جس قربانی کے ساتھ لگا ہے، وہ بکرا جو تمہارے نام سے ذبح ہونے والا ہے، اب تمہاری خود عقل کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا حضور کے نام، صحابہ کے نام، بزرگوں کے نام، یا پھر تمہارے مقدس نام جن سے یہ ذبح ہونے والا ہے، اس بکرے کے ساتھ ایسی بدتمیزی اور بے حرمتی ہونے پائے؟ اے میرے عزیزو، اس میسج کو عام کرو ان نوجوانوں تک جو دین اسلام سے آشنا نہیں، قربانی کو انہوں نے مذاق سمجھا ہے۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں، قربانی کے جانور کے ہر چیز کا ادب بھی کرو۔ اللہ کی راہ میں گیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے، اس کے سینگ، اس کے چمڑے، حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں یہ تک لکھا ہے اس کے چمڑے کو پھینک نہ دیا جائے بلکہ اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے، اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ اب تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہ گئی کہ چمڑے کو دباغت دے کر کے ہم یوز میں لائیں، ہماری حیثیت نہیں، اس لیے ہم بیچ دیتے ہیں۔ ورنہ پہلے یہ ہوتا کہ قربانی کے جانوروں کے چمڑوں کو بیچا نہیں جاتا تھا بلکہ انہیں دباغت دے کر، سکھا کر ان کو اچھے کاموں میں استعمال میں لایا جاتا تھا، مسجد کے کاموں میں اور بھی نیک کاموں میں لایا جاتا۔ قربانی کے جانور کا اتنا ادب کیا کرتے، اور جو سینگ یا اس کے پیٹ کی چیزیں نکلتی اسے دفن کر دیا جاتا تھا، سڑکوں پر گٹر نالیوں میں پھینکا نہیں جاتا تھا۔ یہ تمام چیزیں تو ہم نے یکسر ختم کر دی، اور یہی ساری چیزیں ہیں جو آج غیروں کو ہماری طرف انگلی اٹھانے کا موقع ملا۔ تم قربانی کا ادب کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنے راستے کھولتا ہے، کتنے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ خون میں لت پت ہو کر سڑکوں پر نکلنا یا دوسروں کو دکھانا، چاقو اور چھری لے کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، یہ سخت ترین اعمال ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی رسول، وہ تو تلوار رکھنے کا موقع تھا اس زمانے میں، وہ تلوار ایسے لٹکائے ہوئے بغل میں آ رہے تھے، تلوار کی انی نوک جو ہے اس طرح سامنے کو لٹکی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس صحابی سے کہا کہ تلوار کو الٹا کر لو، تلوار کی نوک پیچھے کی طرف کر لو۔ اس وقت لٹکانے کا طریقہ ایسی تھا، کندھے پر لٹکایا جاتا تو تلوار ایسے لٹکتی کہ اس کی انی، اس کی نوک سامنے کو ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا،
اس طرح تلوار نہ لٹکاؤ۔ اس صحابی نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں کہ تلوار کی نوک کسی مسلمان کی طرف ہو رہی ہو، تلوار کا سرا یا علی کسی انسان کی طرف ہو۔ وہ رحمت للعالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں جہاد کے لیے تلوار اٹھایا گیا ہے، وہ ڈیفنس ہے، لیکن ہر جگہ دکھاوا کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہی نہیں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو اپنی قربانی کر کے دکھاؤ، اپنا خون میں لت پت جسم لوگوں کے سامنے لاؤ۔ بکرے کے خون میں لت پت ہو کر لوگوں کو ڈرانے سے کیا حاصل ہے؟ بکرا وہ بھی ذبح ہوا، اس کا نقلی خون لے کر کپڑوں پر لگایا اور ادھر ادھر ناچ رہے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت تمہیں قربان ہونے کا شوق ہے تو جاؤ ان راستوں پر جہاں تمہاری قربانی کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں پر ان تمام بری باتوں سے روکنا چاہوں گا جو نالیوں میں، سڑکوں پر، گٹروں پر جانوروں کے فضلات پھینکے جاتے ہیں۔ اس کے لیے اگر میونسپلٹی انتظام کرتی ہے تو اس کا آپ بھرپور استعمال کریں اور ان کے چمڑوں کا بھی ادب کریں۔ سینگ اور کھر کو بھی گٹر نالیوں میں نہ پھینکیں، بلکہ اس کو اگر میونسپلٹی کی گاڑی لے جا کر کسی جگہ ڈم کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اور دفن کرنے کے ہمارے ہاں اگر جگہ نہیں ہے تو ہم اس حالت میں مجبور ہیں ڈال دیں۔ یہ تمام آداب جب تک قربانی کے ہمارے اندر نہ آئیں گے، قربانی کے فائدے ہمیں نہیں ملیں گے، قربانی کی جو برکتیں ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ ساتھ ہی آخری باتوں میں یہ بھی عرض کروں گا، قربانی کا گوشت یقیناً ہم سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلا حصہ ان غربا اور مساکین کا ہے، اور کسی غریب کو گوشت نہیں پہنچا تو سارے لوگوں کی قربانی مشکوک ہو جائے گی، معلق ہو جائے گی۔ ایک بیوہ یا ایک یتیم گوشت لینے سے رہ گیا اور اس کے دل سے دکھ بھری آواز رب تک پہنچ گئی تو ساروں کی قربانی بیچ میں لٹکا دی جائے گی، قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچے گی۔ اس لیے سب سے پہلا حصہ ہے ان لوگوں کو تلاشو اور ان تک پہنچاؤ۔ اور آپ تو سال بھر گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، کون ہے ہم میں جو نہیں گوشت کھاتا ہے؟ سب کھاتے ہیں۔ اگر قربانی کا گوشت ان فقراء اور مساکین تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک بات میں نے یہ بھی پڑھا، کئی فرشتے آزمائش کے لیے اترتے ہیں کہ اس کے دل میں خیرات کا جذبہ ہے یا نہیں۔ فرشتے گوشت نہیں کھاتے، کوئی چیز ان کو ضرورت نہیں، فقط آزمانے کے لیے۔ اس لیے کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے وہ گوشت ضرور عطا کرے، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور کچھ لوگوں کی عادت یہ کہ چربی، ہڈیاں، چھیتڑے سب الگ رکھیں تاکہ یہ غریبوں کو دینے کے لیے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھو، غریب اور فقیر کو جو چیز دی جاتی ہے، میرا رب فرماتا ہے وہ فقیر لیتا ہے، در حقیقت ہاتھ میرا ہوتا ہے۔ تم دیکھو تمہارے رب کو تم کیا دے رہے ہو۔ یہ حدیث پاک میں بنی آدم جو خیرات کرتا ہے فقیر کو، سامنے فقیر ہوتا ہے، دست قدرت اللہ کا ہوتا ہے، میں لیتا ہوں اس کی خیرات کو اور میں پالتا ہوں اس کی خیرات کو۔ رب فرماتا ہے تم سوچو کہ تم اپنے رب کو کیا دے رہے ہو۔ اس چیز کا ہمیشہ میں خیرات کے معاملات میں بھی اس کو بیان کرتا آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دینے والی چیزیں اچھی ہوں، ہاں ہمارے کھانے کے لیے اگر کمتر بھی رہ گئی تو کوئی حرج نہیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، قربانی کی برکتیں ضرور ملیں گی، لیکن ذبح کے وقت اس سال یہ نیت ضرور کرنا کہ اے خالق ارض و سما، اے خلاق کون و مکان، میرے اندر جتنی بری عادتیں ہیں میں اس قربانی میں اسے ذبح کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ نیت تمہاری رب تک پہنچے گی۔